حضرت مولانا پیر ذوالفقار صاحب مدثہ فرماتے ہیں کہ ہمارے ایک واقف تھے، ان کا مشرقی پاکستان میں کام تھا۔ یہ ملک کی تقسیم سے پہلے کا واقعہ ہے۔ ان کے گیس کے اڈے تھے۔ اتنے امیر آدمی تھے کہ اس دور میں جبکہ ڈالر کا ریٹ 3 یا 4 روپے ہوتا تھا، ان کا ایک ملازم ان کے 2 لاکھ روپے لے کر بھاگ گیا اور کچھ مہینے کے بعد آ کر رونے لگا اور منت کرنے لگا کہ میں غلطی کر بیٹھا۔ انہوں نے 2 لاکھ بھی معاف کر دیے اور اس کو نوکری پر بحال بھی کر دیا۔ ایسے امیر آدمی تھے۔ اللہ تعالیٰ کی شان کہ جب ملک تقسیم ہوا تو وہ اس حالت میں کراچی میں اترے کہ ان کی بیوی کے سر پر فقط دوپٹہ تھا اور کچھ نہیں تھا، سب کچھ چلا گیا۔ ان کے ایک بھائی کراچی میں تھے، وہ اپنے بھائی کے گھر چلے گئے۔ وہ کہتے ہیں کہ بس میری تو یہ حالت تھی کہ پیڑ نہیں، میں پہاڑ کی چوٹی پر سے آ کر کہیں گر پڑا ہوں۔ لیکن میری بیوی سمجھدار تھی، نیکوکار تھی، اس نے اپنے آپ کو قابو میں رکھا۔ میں ڈپریشن میں کئی مرتبہ جانے لگتا۔ میری بیوی مجھے تسلی دیتی کہ گھبرانے کی کیا بات ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں یہاں بھی رزق دیں گے۔ کبھی کہہ دیتی کہ جو پروردگار وہاں رزق دیتا تھا، اسی پروردگار نے یہاں بھی رزق دینا ہے۔ حتیٰ کہ ہم کبھی دسترخوان پر اپنے بھائی کے گھر والوں کے ساتھ کھانا کھانے بیٹھتے تو وہ خود بخود یہ بات شروع کر دیتی کہ جی اتنا بڑا حادثہ ہوا اور میں تو بڑی گھبرا گئی ہوں، مگر میرے میاں نے تو اس چیز کو ہاتھ کی میل بنا کے ہی ختم کر دیا۔ تو وہ کہنے لگے کہ جب بیوی لوگوں کے سامنے ایسی باتیں کرتی ہے کہ میرے میاں نے تو ان ملین ڈالر کو ہاتھوں کی میل بنا کر اتار دیا ہے، تو میں سوچتا کہ بھائی بیوی کو گھبرانا چاہیے تھا، وہ کمزور دل ہوتی ہے۔ جب وہ ہمت کی باتیں کر رہی ہے تو میں کیوں گھبراؤں؟ چنانچہ میں اپنے آپ کو تسلی دیتا۔ فائدہ کیا ہوا کہ بیوی کی حوصلہ افزا اور تسلی آمیز باتوں سے میں نے چند دنوں کے اندر اپنے آپ کو سنبھال لیا۔ پھر میں نے بیوی کے مشورے سے بھائی سے قرض لے کر ایک ٹرک خریدا اور ٹرک کو چلانا شروع کیا۔ اللہ تعالیٰ نے رزق تو پہنچانا ہی تھا۔ ٹھیک 5 سال کے بعد میں سینکڑوں ٹرکوں کی کمپنی کا مالک بن گیا۔ وہ خود یہ واقعہ سناتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں اپنی بیوی کا یہ احسان کبھی نہیں اتار سکتا کہ اس نے اس پریشانی کے وقت میں میرے دل کو کتنی تسلی دی۔ یہ نیک بیویاں اپنے خاوندوں کو پریشانیوں کے وقت میں تسلیاں دیتی ہیں، اور جن کو دین کی تعلیم نہیں ہوتی وہ پریشان بندے کی پریشانی میں اور اضافہ کرتی ہیں۔